ہم ریسنٹلی آئی ہیو جب یہ چھتیں ہم نے گرین کرنی شروع کی، اتنی زیادہ تو نہیں کر پائے، اور ٹی این ایس کے جو اسکول ہے اس کی چھت کی ہے گرین روف ہے، اس میں درخت اگتے ہیں، امرود ہیں، مالٹے ہیں، پھر ایک ویجیٹیبل پیچ ہے فار دا کڈس ٹو لرن ہاؤ ٹو گرو فوڈ دیم سیلف۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ کتنی زیادہ بچے اس میں انوالو ہوتے ہیں، آبجیکٹیو از کہ 1.5 کنال کی چھت پہ سے کینٹین میں سے خود بچے اگائے ہوئے کھانا کھائیں گے تو کوئی نہ کوئی تو پک کرے گا نا۔ ہم اپنے ساتھ یہ کرتے ہیں نا، جس طرح پینٹ انڈسٹری ہے تو 15-20% بھی آرگنائز نہیں ہے، ورنہ یہ ملتان روڈ پہ پیچھے کدھر لوگوں نے خود ہی مکس کر کے چیزیں بنائی ہوئی ہے، اور اگین واٹر انٹینسٹیو اینڈ دین لو وی او سی ہارڈلی، کہ آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور یہ پینٹ جو ہے وہ کیمیکل ایمٹ کیے جا رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، بٹ آپ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ بٹ اگین آئی وڈ سے کہ دیر از اے پازیٹیو سائڈ ٹو تھنگس۔ ہم ریسنٹلی آئی ہیو جب یہ چھتیں ہم نے گرین کرنی شروع کی، اتنی زیادہ تو نہیں کر پائے، بٹ ٹی این ایس کے جو اسکول ہے اس کی چھت کی ہے گرین روف ہے، اس میں درخت اگتے ہیں، امرود ہیں، مالٹے ہیں، پھر ایک ویجیٹیبل پیچ ہے فار دا کڈس ٹو لرن ہاؤ ٹو گرو فوڈ دیم سیلف۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ کتنی زیادہ بچے اس میں انوالو ہوتے ہیں، آبجیکٹیو از کہ 1.5 کنال کی چھت پہ سے کینٹین میں سے خود بچے اگائے ہوئے کھانا کھائیں گے تو کوئی نہ کوئی تو پک کرے گا نا۔ بٹ دین وی میڈ اے اسمال ڈاکیومنٹری ود اٹ، پھر وہ جو جرمن ٹی وی ہے DW، اس پہ تھوڑی سی کچھ گھروں کو ہم نے کیا، روف ٹاپس پوری ایکٹیویٹ تھی، بٹ اس سے یہ ہوا کہ GC یونیورسٹی وی کولیبریٹ ود دیٹ، تو ان کا ایک پورا لارنس گارڈن میں دے ہیو ایکڑ اور سو جس پہ وہ ایکسپیریمنٹل پودے بھی لگاتے ہیں۔ پھر 2-3 اس طرح کے لیکچرز ہوئے۔ اگین آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ بٹ آئی نو ہاؤ ٹو کریٹ این اپرچونیٹی فار تھنگس ٹو بی گرون۔ آپ ایک زمین تھی، آپ نے اڑا دی اور آپ نے ایک گھر بنا لیا، آپ کم از کم اس کے اوپر واپس یہ اپرچونیٹی کریٹ کر سکتے ہیں وائل ہیونگ سولر آلسو، ایک شیڈ میں، ٹھیک ہے۔ اس سے اگین اٹس اے ٹرکلنگ افیکٹ۔ تو ایک ہارٹیکلچر سوسائٹی ہے جم خانہ کی، کوئی اور ہے، وہ 200-300 ممبرز ہیں، وہ صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے، ان کو چیزیں اگانی آتی ہیں، ان کو کم پانی میں یا کچھ اس سے اگانی آتی ہیں۔ سو دے آر ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف پیپل who in isolation or as groups do things۔ ایک گریننگ آف لاہور ہے، ایک I'm part of it in active muted group member، ٹھیک ہے، بٹ وہ سرکار کی زمین واپس لیتے ہیں جو لوگوں نے قبضہ کیا ہوتا ہے، اس کو ریفارسٹیشن کرتے ہیں، thousands of acres of such land، اور ہر جگہ جو سرکار کی ہے جس پہ کچھ نہیں ہو رہا فارسٹڈ، ٹھیک ہے۔ سو درخت پرانے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، سو بورڈ کے ہیں یا کچھ 200-300 سال پرانے درخت ہیں، ان کو مارک کرتے ہیں کہ اس کو کوئی کاٹنے نہ پائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہماری ہیریٹیج ہے، صرف بلڈنگز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگین سسٹینیبلٹی اینڈ پہ کہ سب سے امپورٹنٹ اگین پھر یہ والی چیز کہ آپ کو آپ کی لوکل فلورا اور فونا کا پتہ ہے، آپ کو اپنے پرندوں کا پتہ ہے، بیکاز پرندے بھی جو ہیں دے آر پارٹ آف دیٹ ایکو سسٹم، کہ ان کی ڈراپنگ سے جو بھی چیزیں گرو ہوتی ہیں، بیج جاتے ہیں، اور وہ اگر ان کو نہ 4 وہ درخت ملیں جس پہ انہوں نے پرچ کرنا ہے یا نیسٹ کرنا ہے یا میٹ کرنا ہے تو وہ بھی اڑ جاتے ہیں۔ سو کووڈ میں آپ نے دیکھا تھا نا کہ وہ گیم تھوڑی سی بدل گئی تھی، ہم سب کی بدل گئی تھی، ایوری بڈی ریئلائز دیٹ کہ ہاں ہم تو پیدل جا ہی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم تو یہ کر ہی سکتے ہیں، صحیح۔ سو آئی تھنک اوور آل پالیسی ہے دیٹ فیکٹ آلسو کہ ہمیں اپنی فلورا فونا کا نہیں پتہ، کہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے ہمارے اپنے سیٹ اپ میں، بیکاز آف مائی مدر ہمارے گھر میں بہت زیادہ پلانٹیشن ہوتی ہے، تو ایون ہمارے جو کوک ہیں یا جو باقی لوگ ہیں وہ
سارے پھول پتے درخت آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ہمارے دفتر میں نہیں کرتے. وہ دفتر میں وہ کچن جو ویسٹ ہے, جو انڈے ہیں, چھلکے ہیں, یہ سارا کچھ ہے, وہ کمپوسٹ بنتی ہے, یا ان کو کیلشیم کے لیے توڑ کے اس میں ڈالتے ہیں. کیلے کے ہائی ان فاسفورس اور وہ ہوتی ہیں کیلشیم, کیلے کے جو چھلکے ہوتے ہیں. تو وہ اب مجھے نہیں پتا کہ اگلی جنریشن وہ اس کنسسٹنسی سے پک کر سکتی ہے کہ نہیں. ایکچوئل تو وہ لوگ ہیں جن کو خود کچھ آتا ہے, جن کو چیزیں اگانی آتی ہیں, یا جن کو انجینئرنگ اس طرح کی آتی ہے, which actually I am not saying that businessmen and women don't make a difference. They employ a lot of people and their contribution to economy and so on. But دوسری تیسری لیئر پہ کرافٹس پیپل ہیں. اب کیونکہ پیسے امپورٹنٹ ہو گئے تو کارپینٹر کا بچہ کارپینٹر نہیں بننا چاہتا, لوہے والے کا بچہ لوہے والا نہیں بننا چاہتا. وہ کہتے ہیں جی ہم گاڑی ہوگی. بس وہ جو ٹینجیبل اسکلس تھی نا وہ نکل رہی ہیں جی, وہ اسی لیے کیونکہ وہ اکانومی ورکس, اور جس طرح لوگوں کو ریوارڈ سسٹم جہاں پہ نظر آتا ہے, تو اینڈ دا فیکٹ کہ یو نو ان دس کلائمیٹ وی آر سو امپریسڈ اینڈ یو نو ایزیلی انفلوئنس ہو جاتے ہیں بائی انفلوئنسز. تو یو نو دیکھیں جو یہ چیزیں آج کل حالات ہیں نا ابھی, تو یہ پرفیکٹ ہیں اس وقت, یہ بڑے ضروری تھے جو ابھی حالات ہیں نا ہمارے, جو سب کو ایسے لیک آف بیٹر ورڈ موت آئی ہے. بیکاز all these assumptions that we made are falling flat on their face. ریئل اسٹیٹ ڈوب گئی, پیسٹ ہو گیا, ٹھیک ہے کہ ریئل اسٹیٹ ڈوب گئی, کیونکہ جو یہ ایک طرح کا گیمبل ہی ہے نا کہ جی فیکٹری بند کرو, 100 پلاٹ لے لو, 100 پلاٹ بکیں گے تو اس میں سے 2 کی گاڑی لے لو اور باقی اس کی کچھ اور لے لو. تو جو ایگریکلچر لینڈ تھی, پریشر فوڈس باقی, وہ آپ نے اڑا دی, ٹھیک ہے, اور آپ نے سوسائٹیاں چائنا کٹنگ جو بھی ہوتی ہے شروع کر دی. اب وہ ماڈل ہو گیا فیل, ٹھیک ہے. اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں تو کچھ بنتا ہی نہیں, ٹھیک ہے, پاکستان میں تو سوئی بھی نہیں بنتی, تو دھاگا بھی باہر سے آتا ہے, ٹھیک ہے, تو فلاں چیز. اب کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ وی ہیو ٹو کم بیک ٹو میکنگ انڈسٹری, ناٹ نیسسرلی کرافٹ بیس, بٹ دیز تھنگز آر امپورٹنٹ. چائنا پہ سینکشنز ہیں, ان کی انڈسٹری موو ہوگی کافی ساری, بکاز وہاں وہ کمپیٹ نہیں کر سک رہے, 50-60% لاس میں جا رہی ہیں چیزیں. اپرچونیٹی ہے, صحیح ہے. ہاؤ ایور اس سارے میں جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ ویئر ڈز واٹر کم ان, ٹھیک ہے. سو واٹر کمز ان وین پیپل آر ایجوکیٹڈ کہ ایمرجنسی کیا ہے, جی, ٹھیک ہے, اینڈ آلسو گیون اے سولوشن کہ آپ تھوڑا بہت میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. ابھی تھوڑی سی کانورسیشن میں آپ نے یہ بات کی کہ کچھ چیزیں آپ لوگ پروجیکٹس میں بائی ڈیفالٹ ڈال دیتے ہیں, یو ڈونٹ ریئلی آسک دا کلائنٹ. کیونکہ پہلے جتنی بھی ہم نے کانورسیشنس کی اس میں یہ بہت ایک سگنیفیکنٹ یو نو اٹ واز ہائی لائٹڈ ایز اے میجر باٹل نیک ان ٹرمز آف گوئنگ ٹوورڈ سسٹینیبل پریکٹسز کہ کلائنٹ یوزلی اگری نہیں کرتا, یا کلائنٹ کی ریڈینیس ڈیولپ کرنے میں, یا ان کو یہ نیڈ آئیڈینٹیفائی کرنے میں ایشو ہوتا ہے, اور کلائنٹ کے لیے یہ اتنا بڑا پین پوائنٹ نہیں ہے. اینی تھنگ, کاربن فٹ پرنٹ, سسٹینیبل پریکٹس ہو, انرجی ایفیشینٹ ہو, انٹل اور انلیس دیر از اے نیڈ ان ٹرمز آف سم یو نو جیسے انرجی بلز ہیں, وہ ایک نیڈ آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے, تو سولر پینلز لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئے ہیں. بٹ پیسیو انرجی کے جو یو نو انرجی ریڈیوس کرنے کی جو پیسیو میجرز ہیں اس کے اوپر اتنی زیادہ بات نہیں ہو رہی, کیونکہ شاید وہ نیڈ کلائنٹ کا قصور ہی نہیں ہے, وہ تو آرکیٹیکٹس نالائق ہے. یہ پہلی ایپیسوڈ میں یہ بات اس سے آغاز ہونا چاہیے, اس سے بڑی نالائکی ہے ہی نہیں اس میں بیچارے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جہاں پانی کی بات آتی ہے انڈرسٹینڈیبلی کہ جی نیڈ آئیڈینٹیفائی اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ ابھی تک وہ پریسنگ scarcity is not there. We are heading towards that phase, but it's not there. So there's no, you know, pressure on the client to look for any such solutions. But consultants تو push کر سکتے ہیں. They can, جیسے آپ کہے تھے کہ ہم by default چیزیں ڈال دیتے ہیں. So by default ہم کیوں water saving practices کے اوپر نہیں جا رہے as designers and consultants as AEC community؟ ہم تو جانے جی, ہم تو اب ٹارگیٹڈ
کہ اسپیسیفکیشن بیسڈ ہیں چیزیں ڈالنی. ہم اسپیسیفکیشن ہی لکھتے ہیں نا, ہم لکھتے ہیں ICI, جوتن, ماسٹر اور ایکولنٹ. ہم یہ نہیں لکھتے کہ J701 کوڈ ہوگا اور پینٹ جو ہے وہ لو یا 0 VOC ہوگا اور فلاں چیز کرے گا, واٹر ریپیلنٹ ہوگا یا XYZ کرے گا, بیسڈ آن some logic, based on some standard. Same with glass. It doesn't matter کہ وہ الفتح کا ہے یا طارق کا ہے یا پلکنٹن کا ہے, وہ یہ کرے گا, شیشہ یہ کرے گا نا. اس طرح پانی ہے کہ ہم یہ والی موٹر لگائیں گے یا ہم پانی کی یہ والی ٹیپس شوڈ comply to this standard of dispersal of water and so on so forth. As a practice ہم تو اس کی طرف جا رہے ہیں, اور جو پبلک ہیلتھ کنسلٹنٹس ہیں ان کو بھی کہا ہے, یا جیسے انسپیکشن چیمبرز جن کو ہم مین ہولز کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ایک نا بڑا, جیسے ہم کہتے ہیں انڈر ڈاگ قسم کا اسپیشیز ہے جس کو کوئی کھاتے میں نہیں لاتا, اور سب سے بڑا ڈیزاسٹر جو ہے نا وہ انسپیکشن چیمبر ہے, بیکاز وہ بن جاتے ہیں اینٹوں کے, اندر سے چپس لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ لیک ہوتے ہیں, اس کے بعد ساری گلی لیک ہوتی ہے, اس کے بعد ساری فاؤنڈیشنیں بیٹھتی ہیں, اس کے بعد ساری سیم اوپر آتی ہے, اور 90% سے اوپر گھروں میں یہ ہوتا ہے, صحیح. سو دیٹس چینجنگ ون اسپیسیفکیشن. اب کلائنٹ تو یہ سوال نہیں کرتا کہ آپ برک کا کیوں بنا رہے ہیں یا کانکریٹ کا کیوں بنا رہے ہیں یا پلاسٹک کا کیوں لگانا چاہتے ہیں, یہ تو آپ نے کرنا ہے نا, کہ اس کی ایفیشنسی ہے, اس میں چیزیں پھنستی نہیں ہیں, اس میں کلاگنگ نہیں ہوتی, اس میں لیکیج کے چانسز کم ہیں, تو ہم بہتر پریکٹس. پھر آتی ہے کہ کس اسپیسیفکیشن کی, اتنی پتلی, اتنی موٹی, ناٹ دا برانڈ بٹ دا اسپیسیفکیشن, جہاں مرضی سے آئے. اینڈ دین جس بھی ہاؤسنگ اس میں LDA کے اندر, DHA کے اندر, DHA نے اپنی کافی کیپیسٹی بڑھائی ہے آفٹر دیٹ, کہ چیک کون کرے گا کہ وہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ لگ رہا ہے. سو آئی نو فار اے فیکٹ کہ ڈیولپرس کو مسئلہ ہے DHA میں گھر بنانے کا, کہ کمپلائنس کرنی پڑتی ہے چیزوں کی, بٹ اگر ہم نہیں کریں گے تو اچیو کیسے ہوگا, ٹھیک ہے. سو اسپیسیفکیشن بیسڈ چیزیں آپ کو موو کرنی ہے. ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں آن ڈاکیومنٹ, بٹ ہمارا یہ ہے کہ وی ورک اور آر فرینڈز ود اور کولیبریٹ ود اے لاٹ آف ادر آرکیٹیکٹس آلسو. تو ہمارے پاس کوئی چیز آتی ہے ہم اگلوں کو بھی دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ اٹس ناٹ انف بیکاز اتنا ٹائم نہیں ہے. سو اس کو آپ نے نا ایز اے, جو آپ لاسٹ بات ہوئی تھی آف انٹریکٹنگ ود ہانس گروے, تو آئی سیٹ کہ میرا جو انٹرسٹ اس میں انٹیگریشن کا ہے, اور پھر نوئنگ کہ کس اسپیسیفک پرپز کے لیے کون سی چیز اسپیسیفائی ہونی چاہیے. انڈسٹری کی فرق ہوگی, مسجد کی فرق ہوگی, اس کی فرق ہوگی, اس طرح سے نا. تو وہ نالج ہونا, اور وہ نالج پبلک نالج ہونا, کہ کوئی بھی جا کے اس کو ایکسیس کر سکے. مطلب اگر فرض کریں کوئی کہتے ہیں کہ جی میں پلمبنگ کیسے کروں, ٹھیک ہے, تو اس پہ تو کوئی دھیان نہیں دیتا کہ اگر میرا فرش فلیٹ ہے اور میں نے ڈپریس نہیں کیا تو کیا طریقہ ہے, جوائنٹ کون سے لگانے ہیں, کس طرح سے لگانے ہیں. آپ ویڈیو بناتے ہیں کہ یہ جو فاسٹس ہیں یہ کرتے ہیں, یہ فاسٹس ہیں یہ کرتے ہیں, اور وہ ایزیلی ایکسیسیبل ہو, تو لوگ تو یوٹیوب پہ خود ہی دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, خود ہی آپ سے وہ کر لیں. بٹ ٹو create a hype, to create design competitions, to for people to own processes. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بہت سارے برانڈ باہر سے آتے ہیں, تو وہ ٹوٹیاں تو انگریز ڈیزائن کرتے ہیں انگریزوں کے لیے, یا ہمارے لیے بھی کرتے ہوں گے, یا کموڈز ہیں یا کچھ ہے, بٹ اس میں انوویشن نہیں ہے. ابھی میں نے دیکھا ہے کوئی انوویٹیو کنورٹیبل انڈین WC, انٹرسٹنگ ہے جی, ورنہ مطلب ہیلتھ وائز بھی. جی. سو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, بٹ فار پیپل ٹو کوشچن. میں نے دیکھا ہم تو کوشچن بھی کچھ نہیں کرتے. آپ کوئی لیکچر دیں نا کہ کسی کے سوال ہے, کوئی سوال نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی سوچ ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے.
جی تو بالکل صحیح ہے. بالکل. سوال تو تب ہم ہوگا نا جب کوئی سوچے گا. بالکل. اچھا سوال تب ہوگا جب کوئی ایشو میں آپ پھنسیں گے کہ یار ہم پھنس گئے, اب کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو اکراس دا بورڈ مجھے جو زیادہ فون آتے ہیں وہ کسی کا نمبر مانگنے کے لیے آتے ہیں, یا پانی آ گیا ہوتا ہے اب کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. پانی بہت مارتا ہے پورے پاکستان کو, پوری دنیا کو ہی مارتا ہوگا. ٹھیک ہے. بٹ کوئی اس کا سلوشن نہیں. سو وی ورکنگ ود دا واٹر پروفنگ کمپنی, وی ورکنگ ود اسٹرکچرل انجینئر کہ یار سکہ بند ڈیٹیل کیا ہے ڈی پی سی کی, بیم ڈالنی ہے, کیا کرنی ہے, پیراپٹ کی سکہ بند ڈیٹیل, اگر گرین روف لگانی ہے کون سی ہے, اگر نہیں لگانی ہے کون سی ہے, انسولیشن لگانی ہے. تو ایک ویری ہو سکتی ہے بٹ ایک 80% کی تو ڈیٹیل ہو نا کہ یار یہ کر دو گے تو یہ کام صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کی آفٹر میتھ بہت زیادہ مشکل ہے بیکاز اٹ ٹیکس لیکس آف روپیز ٹو فکس. سو فرسٹ تھنگ از asking questions. 2, can we educate the client very quickly so that اس پہ بحث نہ ہو. ٹھیک ہے. اور آپ اس کو کاسٹ بتا سکیں. سو the conversation I had with this gentleman was کہ اگر آپ نے انرجی آڈٹ کیا ہوتا ہے یا آپ نے باقی آڈٹ کیے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایزمپشن سے ہٹ کے ڈیٹا ہوتا ہے. بجلی کا تو مل جاتا ہے بلوں سے اور اس سے, بٹ یہ نہیں ملتا کہ بجلی جا کہاں رہی ہے. گیزر میں جا رہی ہے, اوون میں جا رہی ہے, اے سی میں. سب کو پتہ ہے اے سی بہت بجلی کھینچ لیتے ہیں, کتنی کھینچ لیتے ہیں. تو آپ کا ایک پورا ایک ایوریج آپ کی نکل آتی ہے کہ یار 10 گھروں کی آڈٹ میں آف ڈفرینٹ کراس سیکشن. یہ وہ چیزیں ہیں جو اٹینشن مانگتی ہیں. اور سیم ود واٹر کہ ہمارے یوزیج پیٹرنس کیا ہیں. یو کین چینج اٹ. ٹیکسس وغیرہ میں آپ ویکینڈ پہ گاڑیاں دھو سکتے ہیں یا ایکس ٹائم سے پہلے آپ پانی, سو آپ شام سے پہلے پانی نہیں لگا سکتے بیکاز پانی ایویپوریٹ ہو جاتا ہے. پانی آپ یا فجر سے پہلے لگا سکتے ہیں یا مغرب کے بعد یا عصر کے بعد لگا سکتے ہیں. لائک ناٹ ٹیکسس کی اثر بٹ ٹائم وائز, رائٹ. تو کیوں کہ ایویپوریشن میں نہ ضائع ہو جائے. ٹھیک. اسی طرح سے 2-3 لوگوں کو دکھایا بھی, سمجھایا بھی, کو نہیں سمجھ آئی کہ جب پانی آتا ہے پہاڑوں سے یا نیچے آتا ہے, سو ون وے آف اسٹورنگ اٹ از ان ریزڈ لیکس آف 2 acres. آپ انگلینڈ جائیں گے تو اکراس یہ ساری میں آپ کو ملے گا کہ اتنا کوئی 50 فٹ اونچی ایسے سلوپ ہوتی ہے, اس کے اندر اس علاقے کا پانی ہوتا ہے 25 دن کا. ٹھیک ہے. اس کے اندر چڑیا بھی نہیں پر مارتی, صاف پانی ہوتا ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے سولر فلوٹ کیا ہوتا ہے. تو 2 ایکڑ کی سولر فیلڈ پروٹیکٹنگ واٹر فرام ایویپوریٹنگ. ٹھیک ہے. اینڈ دین دے ڈراپ اٹ ایٹ 2-3 ڈفرینٹ لیولس ایز اے ہیڈ. تو بجلی بناتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے. بجلی بنا کے لوکل چلا لیتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی بجلی سے پانی کو واپس پمپ کر لیتے ہیں. تو ایریٹ بھی ہوتا رہتا ہے. بجلی اپنی وہ خود بناتا ہے یا سولر کے ساتھ بناتا ہے, بٹ آپ کے پاس ایک ریزروائر ہوتا ہے پانی کا جو آپ کو مرنے نہیں دیتا, پلس آپ کو سبسٹینشیل بجلی مل رہی ہوتی ہے, اینڈ اٹس کلینر واٹر آلسو. اینڈ جب آپ کی اتنا سارا فلڈ کا پانی آتا ہے یا سارا کچھ آتا ہے تو آپ اس کو جمع کر لیں. بالکل. ٹھیک ہے. تو اس کی کاسٹ کسی ڈیم بنانے سے بہت کم ہے. آپ اس کو لوکلائز کر سکتے ہیں اس پہ سے. ہر جگہ فرانس, سوئٹزرلینڈ, ہر جگہ انہوں نے اس طرح کی اسٹوریج کی ہوتی ہے, مہنگی نہیں ہوتی. جی. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے سلوشنز ہیں. بارش, اب اتنی بارش ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ادھر بھی ہوتی ہے, کراچی بھی ہوتی ہے, پھر پانی کہاں جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے, ویسٹ ہو اور جاتا ہے, کچرے سے مکس ہو جاتا ہے, آپ پورٹیبل نہیں رہتا. تو اگر آپ نے چھتوں سے ہی اس کو اتار کے سنبھال لیا تو سنبھال لیں. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی کوئی وہ آتا ہے ویدر سسٹم, عبداللہ شاہ غازی سے وہ کہتے ہیں کہ سر عبداللہ شاہ غازی ہمیں بچائے گا, صحیح ہے, ایسے چلا جائے گا. لیکن کراچی از ان اے بیڈ پلیس. ٹھیک ہے. سو از لاہور اس طرح سے, بٹ ہم اس سارے پانی کو ضائع کر دیتے ہیں. if I may ask, آپ لوگوں کے پروجیکٹس میں آپ نے کوئی we talked about a lot of net zero, we talked about energy efficiency and all of that. تو پانی کے اوپر کوئی اسپیسیفک کام ہوا؟ apart from Or did you come across any
obstacles and you wanted to do something and could not do it for any reasons? آبسٹیکلز کیا کہتے ہیں, نمبر ون تو کیا چیزیں اویلیبل ہیں اس چیز کو کرنے کے لیے, دے آر ایکسپینسو. مطلب اگر ہم لوگوں نے فاسٹس وغیرہ یوز کرنے ہیں, بٹ وی اسٹل ٹرائی ٹو انکارپوریٹ دیم. ادروائز رین واٹر ہارویسٹنگ کے اوپر ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ کم سے کم آپ لوگوں کا جو بارش کا پانی آتا ہے وہ تو ایٹ لیسٹ اسٹور ہو کے آپ کے گلیاں جو دھلنی ہیں, گاڑیاں دھلنی ہیں, لان کو جو پانی لگنا ہے وہ اس سے کیا جا سکے. باقی ادر دین دیٹ دیر آر نو کیا کہتے ہیں آپشنز وغیرہ جو آپ اتنی جگہوں پہ ایکسرسائز کر سکیں. سو ریزیڈینشیل میں جو ہم تھا, مطلب ون از کنزرویشن آف واٹر, آلسو ہیو اے سوکیج پٹ. ویسے پانی کو ریچارج کرنے کے لیے ہم لوگوں نے وہ بھی کریٹ کی ہے, ریچارجنگ کر سکتے ہیں. گراؤنڈ ٹیبل کو ہم اگر کوئی ریچ آؤٹ اس کا کر سکتے ہیں. بٹ میرا بلکہ آپ سے ایک کویشچن ہے, بیکاز آپ سے بھی کویشچن ہونا چاہیے اس فیلڈ کے اوپر. یو ہیو بن ورکنگ ان دس کہ جی آپ یور کمپنی از ٹرائنگ ٹو get a sustainable initiative going in terms of faucets and bath fixtures. What's been your take? Logon ka response kaisa raha hai? How do you feel? In our market? In your market and what you have done, logon ki kya hai? Because I know you work with a number of clients jo ke aate hain. How many of them were even interested in the features that you are proposing کہ آپ کے ان fixtures میں ہیں? And if they were, تو were they receptive? جو آپ نے ساری بات کی, how's your experience been? دیکھیں as far as the concept is concerned, if I say that it was looked at very energetically اور بہت energetic response ہے market سے, تو ایسا نہیں ہے. But the very interesting thing is, and I think I would give this credit to Hansgrohe also, کہ when all the water saving products that we are producing, so the aim is that all the production, all the SKUs will be water conserving by 2030. So ہم 2024 پہ already ہیں. Almost more than 60% of the complete range is already water saving. So rest of the 40% will eventually be converted into completely water conserving and water saving by 2030. جو ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے I was able to penetrate with this idea in the market was کہ جو آپ کا واٹر سیونگ فاسٹ ہے اور جو واٹر سیونگ فاسٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم نہیں ہے, دونوں کے پرائس لیول سیم ہیں. سو دیر از نتھنگ اسٹاپنگ یو فرام ناٹ بائنگ اے پروڈکٹ وچ آئی مین اٹس کاسٹنگ دا سیم, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو آر سیونگ واٹر فار یور سیلف, فار دا کمنگ جنریشنز, اینڈ آن اے نوبل لیول ایز وی ڈسکس دیٹ یو آر سیونگ دا پلانٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو جب انہیں کوئی پرائس کے پرسپیکٹو میں کوئی پریمیم نہیں پے کرنا پڑتا فار سم تھنگ وچ از آفرنگ یو سسٹینیبلٹی اینڈ واٹر کنزرویشن, دیٹس وین پیپل گیٹ انٹرسٹیڈ. اینڈ آئی تھنک دیٹس اے ہیوج آئی وڈ سے selling point. And other than that, I think a huge initiative from the company also کہ جب آپ ایک ایسا پروڈکٹ بنا رہے ہیں اور جب آپ اس کو مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر کوئی پریمیم نہیں چارج کر رہے, بیکاز دیٹس ہاؤ یو آر that's how serious you are about a specific agenda. اس کے علاوہ آئی تھنک ہاسپٹیلٹی میں اور کمرشل پروجیکٹس کے اوپر where there is a huge usage of water at the end of the day, and along with usage of water there is usage of energy. To pump that water up and then it comes down. And then to heat the water specifically, جب آپ نے boilers لگانے ہیں یا کوئی بھی heating mechanism لگانا ہے, اس میں I think we had quite some positive response from the market, because that's where people identified کہ ہاں یہ need جو ہے وہ اس طریقے سے آئیڈینٹیفائی بھی ہو رہی ہے اور پھر ایک سلوشن بھی مل رہا ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل اور سالو بھی ہو رہا ہے. آئی تھنک اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ وہی متھ ہے نا کہ سسٹینیبلٹی از ایکسپینسو. سو آئی ایم شیور کہ دے آر لاٹ آف R&D ووڈ ہیو گون ان ٹو میکنگ دا پروڈکٹس جو آپ کی کمپنی نے بنائے ہیں, بٹ اٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین دیٹ سسٹینیبل انیشیٹیوز اور انرجی ایفیشنسی کے انیشیٹیوز ہیو ٹو ہیو اے ویلیو اٹیچ ٹو اٹ, یا اس میں جو آپ ویلیو ایڈیشن کریں may not be کہ اس کی ضرور پرائس بھی زیادہ ہے. So the value itself should be something that you can sell it for, and آپ کے volumes میں پھر آپ you can sell it for a much bigger volume than regular stuff. تو وہ cost والا element وہاں سے بھی I think is possible تاکہ آپ لوگوں کے لیے یہ چیز مشکل نہ ہو یا مہنگی نہ ہو. بالکل. اینڈ ان ریزیڈینشیل سیکٹر پرٹیکولرلی یا ڈومیسٹک سیکٹر میں, سو وی آر آلویز لوکنگ ایٹ دا کنسلٹنٹس, بیکاز it's ریزیڈینشیل سیکٹر میں آئی تھنک بہت زیادہ انفلوئنس جو کنسلٹنٹس ہیں, آرکیٹیکٹس ہیں, ان کی آواز کا ہے کہ ہاؤ مچ
they are trying to educate their client on about a product which can save water at the end of the day and can, you know, generate impact and generate conservation at a bigger level. क्योंकि उसमें बड़े projects के ऊपर तो of course एक value addition जो है in terms of, you know, absolute money conversion and measurement बहुत आसान हो जाती है. But in residential क्योंकि impact थोड़ा सा minimized है, तो उसमें जो consultants की का influence है and how do they educate the client about the product and the, you know, technology and the innovation and the impact that it is creating, उसमें, you know, the role of consultants become very very significantly important. मेरा एक इस पे comment है कि जो हमारी कॉम है ना वो ओवर स्मार्ट है, ठीक है, एज अ स्पीशीज़, ठीक. तो हर एक का PhD वो बंदा खुद ही होता है. सो आपने गाड़ी लेनी हो तब भी उनको पता होता है कि सर ये वाली, ठीक है ना. हर बंदा जो है ना, जैसे हमारा दोस्त है सुनील मंच, तो मैंने कहा वो हर बंदा जो है ना वो आर्किटेक्चर और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सुनील मंच है, ठीक. तो बहुत सारों को ना ये जो आप बात कर रही हैं डिफरेंस इन थिंग्स नहीं पता होता. सो last week we did a calculation of brick versus concrete block, ठीक है, कि अगर आप एक घर में brick लगाएं और तो क्या डिफरेंशियल है, 10 है, 20 है, 30 है. किसी को इसका जवाब नहीं मिला. I called QS quantity surveyors and engineers and structural engineers, किसी को इसका जवाब नहीं पता था, ठीक. तो क्या मारे थे सारे. फिर जब कंक्रीट ब्लॉक होता है तो फ्रेम स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है. सो frame structure versus a simply supported structure, and then the infill brick or block, concrete, because brick खुद supported है, ठीक है. तो अच्छा वो डिफरेंस आ गया. दफ्तर में एक खातून को पता चल गया, 2 हफ्ते लगे उसको ये इंफॉर्मेशन लेने में. ऑब्वियसली इट्स चेंजिंग इन्फॉर्मेशन, सीमेंट की प्राइस, ये वो सारा कुछ. अच्छा अभी इन्फॉर्मेशन आ गई. मैंने कहा मैडम आप इसका क्या करेंगी. कहती आप बताएं. मैंने कहा आप कॉन्फ्रेंस रूम में सारों को बुलाएं, सारे आर्किटेक्ट्स को, ऑफिस के 50 लोग हैं उनमें से ड्राफ्टमैन को छोड़ के सबको बुलाएं, इंजीनियर्स को बुलाएं और उनको समझाएं कि ये डिफरेंस है एज ऑफ सितंबर 2024 या अगस्त 2024. और जब कोई क्लाइंट आपसे पूछे दिस वर्सेस दिस, तो आप उसको परसेंटेज में ना बताएं, आप उसको बताएं पैसों में. सो दिस माइट लुक लाइक जैसे ब्रिक वर्सेस कंक्रीट ब्लॉक 30% है, ठीक है, और ब्रिक विथ द कंक्रीट रूफ एंड फ्रेम स्ट्रक्चर विथ कंक्रीट इनफिल इज ऑलमोस्ट 70%. बट 70% ऑफ द ग्रे, नॉट द सरिया तो वही रहेगा फर्क. तो जो मैथ निकली वो 2 किराने घर में कोई 70 लाख की थी और 1 किराने घर में कोई 35 लाख की थी. सो जो 7 करोड़ के घर पे 8-9 करोड़ लगा रहा है, तो उसके लिए ये कोई इतनी मुश्किल डिसीजन नहीं है कि मैंने 35 लाख ज़्यादा लगाना है या 70 लाख लगाना है, या मेरे लिए 35 लाख एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ लोगों के लिए है जिनके पास पैसे नहीं है. इसी तरह जो परसेंटेजेस ऑफ थिंग्स हैं, सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ कि हम हर कंपोनेंट जो एक प्रोजेक्ट में लगता है, घर में ले लें, उसको उसकी वैल्यू को उसके स्क्वायर फुट से डिवाइड करते हैं. तो यू स्टार्ट टू गेट द स्क्वायर फुट कॉस्ट एंड परसेंटेजेस. इस तरह टाइल्स अगर बहुत महंगी होंगी, ये वाली जैसे नीचे हैं, तो भी 7% है. एवरीथिंग एल्स इज़ बिलो 7%. तो आप 7% पे मैक्स हैं, फिर आप नीचे जाएंगे. इसी तरह अलमारियाँ हैं या वुड वर्क है, वो 7% होगा. फिर कोई चीज़ 0.5% होगी, कोई चीज़. तो आपके पास ये फिगर आ जाती है कि मेरे जो एनर्जी और वाटर सेविंग डिवाइसेस हैं उनकी एक्चुअली कॉस्ट क्या है. तो इस सारे उसमें से मैंने बेहतर इक्विपमेंट लगाना है, या मैं महंगी टाइलें लगा लूँ, या मैं महंगी वुड वर्क करा लूँ, या मैं छतें लकड़ी की करा लूँ, या आपके पास बड़ी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी आसान हो जाती कि उसमें फिर आप एवरेज आउट कर लेते हैं 8-10 प्रोजेक्ट्स पे कि ये ए कैटेगरी और ये A- कैटेगरी, और ये फिर बिल्कुल अगर आप कंजर्वेशन पे जा रहे हैं हर चीज़ की, तो आप बिल्डिंग
Grey is around 27 to 30%. Rest of it is the other things. So in any case, any dent you make in the grey is a percentile of that 30%. Rest of it is in the finishing and these other products. तो आपने again वो देखना है कि कौन सी चीज़ एक विजुअल है, ये प्लास्टिक की भी हो सकती है और ये लकड़ी की भी हो सकती है. तो अगर मैंने इसको पेंट ही करना है तो मैं ठीक क्यों लगाऊं? सो आप उसको डिवाइड करते हो, बट मुझे लगता है कि आपको पास एक बड़ा क्लियर नंबर आ जाता है कि हमने सोलर थर्मल लगाना है या सोलर लगाना है या वाटर स्टोरेज जो है इंसुलेटेड टैंक्स में उसकी कितनी कॉस्ट है, मैंने इसमें पैसे लगाने हैं इसमें लगाने. दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर जॉब एंड इट शुड बी. होता सिर्फ ये है कि इंजीनियर अंडरपेड होते हैं, लाइक अंडरपेड इनटू 300. ठीक है, तो अगर किसी इंजीनियर को 15 रुपये मिल रहे हैं 20 नंबर, उसने क्यों आपके लिए मेहनत करनी? ठीक है, अच्छा घर आप बना रहे हैं 8-9-10 हज़ार रुपये फुट से लेके 20,000 रुपये फुट का, इंजीनियर को दे रहे हैं 10 रुपये. ठीक है, उसने क्यों आपके पैसे बचाने? सो हम वहाँ से भी वॉन्की हैं बिकॉज वी थिंक कि हमें तो पता ही है. जो मेरे दोस्त ने लगाया था सोलर, सारी इतने का होता है. ठीक है, अच्छा उसकी क्या इफादियत है नहीं पता किसी भी चीज़ की. सो like I said, everybody is a champion without actually knowing the data. Everybody's cousin and their driver would say, नहीं सर घर इतने का बनता है, मैं बताता हूँ. But एक है cost of a build and then it's the cost of things that actually should matter and what versus what, generator versus batteries, this versus this. One is initial input, and then the life cycle cost, and then the environmental damage. And ये तो पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, तो आपकी अपनी इंटरनल पॉलिसी डिसीजन है कि आई एम गोइंग इनटू अ बिल्ड. हमने किसी का घर किया, वो 12,000 फुट से शुरू हुआ और 20 पे चला गया, तो मुझे कहते हैं थोड़े पैसे कम करते हैं. मैंने कहा भाई वहाँ से आप 18,000 आप 20 से कुछ कम कर दें, मतलब मैं कम कर लूँ लेकिन आप ना कम करें. ठीक है, कोई लॉजिक बताएं. तो हंसे ही कहते हैं ना कुछ कर देना. सो फैक्ट रिमेन्स दैट रॉन्ग एक्सपर्ट्स, इफ़ दे आर एक्सपर्ट्स, आपको उनकी अकल और उनके तजुर्बे पे पैसे लगाने चाहिए बनिस्बत के कि हम बंगियाँ मारें और करोड़ों रुपए ज़ाया कर दें. ठीक है, एंड इतना एजुकेटेड गैस होना चाहिए कि वट एवर वी डूइंग नाउ उसकी क्या वैल्यू है. सो डू आई नीड टू सेल माई कार एंड पुट अनदर 60 lakhs टू बाय एन EV? ठीक है, विच विल टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी टू चार्ज, बट स्टिल मेरा रन 10-12 किलोमीटर का है, तो उसमें एक्चुअली वो नेगेटिव में चला जाता है. इट्स वे बेटर टू कीप योर original car there's a cost of production and as well, slightly वो बनेगी drive it a bit less, और just मतलब उस पर 2-3-4 किलोमीटर पर लीटर का फ़र्क आ गया वर्सेस कि आपने गाड़ी डंप कर दी और एक और ले ली और अपने पैसे भी डुबो दिए. ठीक है, एंड ऑल्सो सोशल प्रेशर्स. मुझे लगता है कि जो भी हमारी बिल्ड्स हैं, बेशक वो घर हैं, बेशक वो बिल्डिंग्स हैं, बेशक जो भी सिस्टम है, तो कोई भी दिमाग नहीं लड़ाता. डू यू थिंक दे आर थिंकिंग वाटर सेविंग? नो, दे आर थिंकिंग किसी तरह ये बिक जाए, किसी तरह कोई चीज़ लग जाए. और इसका एक्चुअली इफ़ेक्ट सेल पे भी है. सो पहले मैं ही देखता था, लेकिन अब मैं जब कोई ओपन हाउस होता है या कोई ऐसी चीज़ बिल्डिंग कम्स अप फॉर सेल, सो आई एक्चुअली गो एंड चेक कि क्या अच्छा लगता है लोगों को. ठीक है, and you'll be surprised that people actually check for brands as a validation of कि इन्होंने बाकी चीज़ें कैसे लगाई हों. जी एब्सोल्युटली. ठीक है, एब्सोल्युटली. बाकी चीज़ें कैसे लगाई, तो दे चेक फॉसेट, दे चेक किचन इक्विपमेंट, दे चेक कि जी इसका माइंडसेट कैसा है. ठीक है, एंड बाकी उसकी इंटीरियर की शक्ल आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, चमकती हुई टाइलें हैं या मैट है, उससे हट के बता रहा हूँ कि लोग कॉन्शियस हैं. ये अगेन हमारी नालायकी है कि हम एक एजम्पशन पे हैं कि
ان کو تو جی بس پھول پتیاں چاہیے, اندر جو بھی لگے کوئی بات نہیں, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور نالائکی اس لیے بھی ہے کہ ایک انسٹیٹیوشنز میں پڑھایا نہیں جاتا, جی نہیں پڑھایا جاتا, ٹھیک ہے. سو وی کریٹنگ اے لاٹ آف ڈریمرس اینڈ دیر از نتھنگ رانگ وتھ کریٹنگ ڈریمرس, لیکن ان کو کوئی نا ڈریم کرنے کے لیے کوئی پروجیکٹ پکڑاتا نہیں, کیونکہ ان کو تو بنانا ہی نہیں آتا, صحیح ہے. تو آپ نے خواب دیکھنے سکھا دیے, اس کی ٹیکنیکل سائڈ دکھائی, اکراس دا بورڈ ان آل آرکیٹیکچر اینڈ انجینئرنگ انسٹیٹیوشنز خواب گائے ہیں, ٹیکنیکل آتا نہیں. تو کسی کو اگر ٹیکنیکل نہیں آتا تو اس نے اس کو کون سا زہا حدید والا پروجیکٹ دے دینا ہے, اس کو آتا ہی نہیں بنانا, ٹھیک ہے. تو مطلب اس کی بات آتی ہے کہ اس کی ایکسلنس ان انجینئرنگ, فساڈ انجینئرنگ سے لے کے پبلک ہیلتھ, تو ہم سوچتے ہی نہیں اس کے نہیں, پبلک ہیلتھ کے تو ایسے برے حالات ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں جب اپنے جو کنسلٹنٹس ہیں ان سے جھگڑتا ہوں کہ تو کہتے ہیں ہماری تو پلمبر بات نہیں مانتا, وہ کہتا ہے جی میں بتاتا ہوں کون سی موٹر لگنی ہے, میں بتاتا ہوں کہ یہ نہیں سر اس پائپوں پہ نہ خرچ کریں, ٹھیک ہے. اور جب وہ چیزیں لیک کر جاتی ہیں تو وہ فون ہی نہیں اٹھاتا, صحیح. سو ہماری مسائل ہیں زیادہ, بٹ اگر آپ کوئی کلائنٹ کہہ بھی دے کہ مجھے ٹاپ آف دا ٹاپ چاہیے تو نہیں ہے. دیر از نو ٹریننگ آف, میں نے کافی سارے لوگوں کو, شاید آپ کو بھی کہا ہوگا, اور جو سولر لگاتے ہیں, اور جو ایک ہنر فاؤنڈیشن ہے ادھر نالے پہ, جی تو ان کے ساتھ کریں نا جی بھی کہ ایکسلنس ان پبلک ہیلتھ ایگزیکیوشن ہو, ان کو ٹریننگ کرائیں. ہانس گروئے کے لوگ بھی آ کے ان کو بتائیں کہ بھائی ایسے یہ ہوتا ہے, یہ دیکھنا ہوتا ہے, بیکاز دیٹس آلسو یور مارکیٹنگ. کیونکہ کہ یار یہ والی ٹیپ نہیں لگانا, یہ لگانا ہے, یہ گڑبڑ کرے گا, صحیح ہے. یا دوسرا کہ اسی طرح ونڈوز ہیں, اسی طرح الیکٹریکل ہیں, کہ وہ اس کا ڈپلوما ہوتا ہے نا, اگر نہیں ہوتا تو وہ ڈپلوما کریٹ کرے نا کہ یار یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے, ہم اس ٹریننگ کے پیسے دیں گے, رات دن کہ آپ بل بورڈس پہ لگائیں, آپ پبلک ہیلتھ کے پلمبرز ہیں ان کا کہ یار آپ یہ ٹریننگ کریں, ہم اس کے پیسے دیں گے. کیپیسٹی بلڈنگ کریں. مارکیٹنگ آپ جتنی مرضی کر لیں, آگے کیچنگ پوزیشن میں کوئی نہیں ہے, صحیح ہے ہی نہیں. وہ اس نے وہ دھاگا لپیٹنا ہے. اور اچھا جو آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, جو ہیٹ فیوز کرتے ہیں, یا وہ اوور ہیٹ کر دے گا یا وہ انڈر ہیٹ کر دے گا, اسے لگا کے چھوڑ کے چائے پینے چلا جائے گا, اپنا یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوگا. اسٹوریز ایسے سائٹس پہ جو ہوتا ہے نا, یہ تو اسٹوریز آئی ایم پریٹی شیور کہ ہمیں ایسے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں. سو آئی ایم سیئنگ کہ اس کے طریقے ہیں نا کہ آپ ان کو سرٹیفائی کرا لیں, ان کی کوئی انشورنس ہو کہ یار یہ والا بندہ اگر بھونگی مارے گا تو اس کے پیسے لگیں گے, جس طرح باہر ہوتا ہے, گلڈ بیسڈ ہوتا ہے نا, سٹی اینڈ گلڈس کا ڈپلوما ہوتا ہے, 2000 پاؤنڈ کی انشورنس ہوتی ہے. وہ کسی کا ریڈیٹر لیک کرتا ہے تو انشورنس پے کرتی ہے اس کو. تو ہم تو اونرشپ ہی نہیں لیتے نا, ہاں جی سر لیک ہو گیا. میکسیمم یہ ہے کہ فون نہیں اٹھائے گا بندہ, پھر آپ کو مجبوری میں کسی اور کے پاس چلے جائیں گے, ایسے ہی ہوگا نا. تو ہے مطلب ہے حالات برے, لیکن کوئی کام تو نہیں رک رہا. سو if you look at it positively, there are obviously money that you can put in different pockets. Put it in where it's a regeneration. Actually makes a difference. ہاں جی, it can make a difference. بہتر سوچے تو بہتر ہو جاتا ہے سر, میرا تو یہ خیال. بالکل صحیح ہے سر. تھینک یو سو مچ فار یور inputs and insights, and it's always good to have you and have these conversations. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. آج تو we were on a steep learning curve, you کر کے, so we learned a lot. Thank you so much.